الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ پوری قوم کو حالیہ زلزلے نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس پر ایک عجیب بات جو سننے میں آئی اور جو ٹیلی ویژن پر بھی زیر بحث رہی، وہ یہ تھی کہ کیا یہ عذاب الہی ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ان میں ایک فضیلت حضور کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اجتماعی عذاب اٹھا لیے گئے، اور جس طرح پہلے قوموں کی قومیں مسخ ہو جاتی تھیں یا غرق ہو جاتی تھیں یا تباہ ہو جاتی تھیں، وہ سلسلہ اب روئے زمین پر کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ زلزلے ہوں، سمندری طوفان ہوں، یا قوموں اور ملکوں کی جنگیں ہوں یا خانہ جنگی ہو، اس کو قرآن حکیم نے اس انداز سے لیا ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس لیے کی جاتی ہے کہ ممکن ہے ان کے توبہ کرنے کا، واپس آنے کا سبب بن جائے۔ یہ درست ہے کہ جب اعمال خراب ہوتے ہیں اور کردار بگڑتے ہیں اور ظلم عام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے نتیجے میں ضرور آتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی کھانے میں بد پرہیزی شروع کر دیتا ہے، غلط سلط کھاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بیماری بالآخر اس وجود میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کھانے کی جو بد پرہیزی ہے اس کا پھل ہوتا ہے، ثمر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عمومی کردار بگڑتے ہیں، اخلاقیات اپنی حدود سے متجاوز ہو جاتی ہیں، ایمانیات میں کمی آتی ہے، لوگوں میں طمع یا لالچ بڑھ جاتا ہے، اور مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا، تو جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو یہ بالکل ایک ویسا نظام ہے جیسا ایک فرد کا ہے، وجود کا ہے، ویسے ہی ایک قوم کا، ملک کا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ جس طرح مریض کو جب وہ طبیب کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بد پرہیزی کی، آپ نے یہ چیزیں غلط کھائیں، ان کا کھانا چھوڑ دیں یا کم کر دیں، یا اپنی غذا کو متوازن کریں، یا اس کے بدلے یہ چیزیں کھائیں، تو وہی مریض جب پرہیز کرتا ہے تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اسی طرح جب قوموں کے مزاج بگڑتے ہیں تو تنبیہ کے لیے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، سمندروں میں فساد پیدا ہوتا ہے، سمندروں میں طغیانیاں آتی ہیں، سمندروں میں جنگیں ہوتی ہیں، سمندروں میں لوگ غرق ہوتے ہیں، زمین پر لڑائیاں لگتی ہیں، اور اسی طرح سے فطرت کے طوفان بپا ہوتے ہیں، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں آتش فشاں پھٹتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بھی
انسانی کردار کا ایک اثر ہوتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ کوئی اجتماعی عذاب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی سارے کردار کا احتساب کر کے تو اس کی سزا دے دی جاتی ہے، بلکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض کرتوتوں کا ثمر انہیں چکھایا جائے، ان کے بعض کرتوتوں کا نتیجہ ان کے سامنے کیا جائے، اور اس سے مقصد تباہی یا بربادی نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو، اور وہ بالکل اسی طرح جس طرح مریض بد پرہیزی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پرہیز اختیار کرتا ہے، اسی طرح اپنے کردار کی اصلاح کریں اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں واپس آ جائیں۔ کیا آج آپس میں ہم میں مسلمان کو مسلمان سے محبت ہے؟ کیا مسلمان کا قتل نہیں کرتا؟ کیا مسلمان کی آبرو کا تحفظ کرتا ہے؟ کیا مسلمان کے مال کو لوٹ نہیں رہا؟ کیا تجارت میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا ہم کھڑے ہیں لین دین کے معاملے میں؟ تو جب یہ سب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہر خرابی کا ایک اثر کائنات میں پھیلتا ہے۔ جس طرح سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ مختلف گیسز زیر زمین جمع ہوتی ہیں، پھر ان سے دھماکہ ہوتا ہے، یا آگ بنتی ہے، یا وہ پھٹتی ہے، یا لاوا بنتا ہے، اور کہیں آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، کہیں زیر زمین دھماکہ ہوتا ہے اور اس سے زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سمندر میں ہوتا ہے اور اس سے طغیانی اور سمندری طوفان آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح وہ گیسز اکٹھی ہوتی ہیں، اسی طرح انسانی کردار کے اثرات بھی جمع ہوتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ عذاب الہی تھا، میں نے یہ بھی سنا بعض لوگوں نے کہا وہ جی الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی اس لیے عذاب آ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ الیکشنوں میں جو لوگ الیکٹ ہوئے وہ تو وہاں کرسیوں پہ اور تخت و تاج پہ سریر آ رہا ہیں، اور جو غریب دور دراز بیٹھے تھے وہ مر گئے۔ یہ پھر عجیب قسم ہے عذاب کی کہ جن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اور جنہیں اس بات کی خبر بھی نہیں تھی وہ مارے گئے۔ یہ عذاب نہیں ہے، ہاں تنبیہ ضرور ہے، انتباہ ضرور ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں واپس آنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار سے لے کر اپنے ایمان اور اپنی سوچوں تک کو درست کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی۔ اب اس میں بھی اگر ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، تو یہ ایک سبب، اس کا سب سے بڑا سبب رحمت سے دوری ہے۔ جس طرح صحت سے دوری بیماری کا سبب ہوتی ہے، بیماری جتنی آتی ہے اتنی صحت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح جتنی اس طرح کی آفات آتی ہیں وہ نشاندہی یہ کرتی ہیں کہ ہم رحمت الہی سے اتنے دور ہیں۔ جتنا حصہ قوم کا متاثر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سارا نہیں بلکہ بعض چیزوں کا نتیجہ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ اگر رحمت سے دور رہو گے تو یہ حال ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ایک شخص اگر کسی مکان سے اپنا ایک بازو نکالتا ہے اور اس پر اولے برستے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ بازو اندر کھینچ لے، چونکہ باہر تو اولے برس رہے ہیں، اور اگر سارے کا سارا ہی باہر نکل جاتا ہے تو پھر سارے پہ برسیں گے۔ تو یہ ہمارا وہ کردار ہے کہ ملک بھر میں الحمدللہ ہر بندے نے یہ کمر باندھ لی ہے کہ جن پر بھائیوں پر مصیبت آئی ہے، جن ماؤں بہنوں پر، بیٹیوں پر مصیبت آئی ہے، جن بچوں پر مصیبت آئی ہے، ان کی مدد کی جائے۔
اور یہ ایک نہایت مبارک قدم ہے، اور یہی وہ توبہ ہے جو قبولیت کو پاتی ہے۔ توبہ ایک لفظ نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور توبہ ہو گئی، توبہ ایک کردار ہے جسے برائی سے بھلائی کی طرف پلٹ دیا جائے۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کردار غلط تھا اسے چھوڑ دیا جائے اور صحیح اپنا لیا جائے۔ اب یہ ایک بہت بڑی ہمدردی ہے اور بہت بڑا درد دل ہے، اور یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اعمال و کردار جو ہیں جب وہ بگڑتے ہیں تو پھر اس طرح کی تنبیہات آتی ہیں قوم کو جگانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ لعلہم یرجعون، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہیں عذاب دے کر تباہ کیا جائے، وہ قادر ہے چاہے تو ساری کائنات کو ایک پل میں تباہ کر دے۔ قیامت کا جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو ایک سور کی آواز سے ساری دنیا تباہ، زمین کیا ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، سمندر ابل کر خشک ہو جائیں گے۔ وہ قادر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کرے۔ تو یہ عذاب الہی نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے چھوٹی سی کہ لوگوں سنبھل جاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تو آپ نے ایک علاقے میں دیکھا، یہ سارے ملک میں، یہ ساری دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ساری انسانیت بھی تباہی کی نظر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کردار ایسے ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے، چونکہ یہ سبق دینے کے لیے ہے، ڈرانے یا دھمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ سبق دینے کے لیے قرآن ہی کے الفاظ میں، جیسا قرآن لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائے برائی سے اور بھلائی اختیار کریں۔ تو اب اس کا سد باب یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کا انفرادی طور پر ہر فرد، قوم کا ہر فرد اپنا جائزہ لے، حکمران سے لے کر ایک عام آدمی تک۔ ہم محض ایک دوسرے کو کوسنے میں لگے رہتے ہیں، ہم محض ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، ہم محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ساری وہ فضول باتیں ہیں جو بنیاد بنتی ہیں ایسے کردار کی، ایسے اعمال کی جن پر آگے تباہی آتی ہے یا ہمیں سختی سے متنبہ کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو اس سے سبق یہ حاصل کرنا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سبق حاصل کر لیا اور بڑی دریا دلی سے مصیبت زدگان کی مدد کے لیے دامے درمے سخنے جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے کریں۔ کوئی صاحب قلم اپنا قلم استعمال کر رہا ہے، کوئی شاعر اپنی شاعری میں اور اپنے شعروں میں اس دکھ کو سمو رہا ہے، کوئی خطیب اپنی خطابت میں بات کر رہا ہے، کوئی دولت مند اپنی دولت سے ان کی مدد کر رہا ہے، جوان بچے اپنی جوانیاں لے کر ان ویرانوں میں سرگرداں ہیں، کوئی بے گور و کفن لاشوں کو دفنا رہا ہے، کوئی زخمیوں کو اٹھا رہا ہے، اور کوئی بیماروں کو دوائی پہنچا رہا ہے، کوئی بھوکوں کو خوراک پہنچا رہا ہے، کچھ دینے والے ہیں، کچھ لے کے جانے والے ہیں، کچھ پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح پورا ملک اور ہماری فوج اور ہمارے سویلین ادارے سارے لائق تحسین ہیں جو اس کام میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ وقتی اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے، یہ تبدیلی لمحاتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حادثہ ہوتا ہے اور وقتی طور پر تو ہم بڑا اثر لیتے ہیں اور اس کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن چند دن بعد اسے بھول جاتے ہیں اور پھر وہی پہلا کردار واپس آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس سے ہمیں اصلاح احوال کی کوشش، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم ایسے کردار کو نہ اپنائیں جس کا سبب تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب لوگوں کی کاوش اور کوشش قبول فرمائے، اور اللہ عزم و ہمت دے، قوم کو سلامت رکھے، اس ملک کو، اور اللہ ہمیں یہ قوت و طاقت عطا فرمائے اور یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی بے پناہ رحمتیں وصول کریں اور اس کی تنبیہات سے اور اس کی سختی سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم سب کے اعمال و کردار کو حسن عطا فرما دے، ہمیں برائیوں سے نجات دے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ پہلا مدرسہ والدہ کی گود ہوتی ہے، والدین خود دین سے واقف ہوں، ان میں خود اللہ کریم سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، تو ان کا وہ رویہ، ان کی بول چال، ان کا کردار غیر محسوس طریقے سے بچے کو تعلیم کرتا جاتا ہے۔ پھر جب وہ مدرسے میں آتا ہے تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے مدارس ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں سوائے ہمارے اپنے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں سائنس بتاتے ہیں، ہمیں کمپیوٹر سکھاتے ہیں، ہمیں جدید تکنیک سے اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے آشنا کرتے ہیں، ہمیں مختلف زبانیں سکھاتے ہیں، ہمیں مختلف ہسٹوریکل فیکٹس بتاتے ہیں، ہمیں مختلف چیزیں، دنیا بھر کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کم از کم ہمارا پاکستان کا نصاب تعلیم ہمیں بچے کو یہ نہیں بتاتا کہ تم کون ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، فکر کیا ہوتی ہے، اس کا ایمان و یقین کیا ہوتا ہے اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اور وہ کتنا مفید ہے اپنے قوم کے لیے اور اغیار کے لیے اور نسل انسانی کے لیے۔ کیونکہ مسلمان تو ایک وہ ایسا فگر ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے اپنی زندگی صرف کرتا ہے اور سب کی بہتری اور سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو ہمارے بچے اگر ماسٹر بھی کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں، تو بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کے بارے آشنائی نظام تعلیم نہیں دیتا۔ الحمدللہ علماء حق کی کاوشوں سے دینی ادارے موجود ہیں اور بڑی محنت سے ایسے بچوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ایسے بچوں کو جن کا کوئی دنیا میں نہیں ہوتا، اور ایسے بچوں کو بھی جو مرضی سے وہاں جانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے بچوں کے لیے ان کی آغوش واہ ہے، اور بڑی محنت سے، بڑی محبت سے انہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین سکھاتے ہیں۔ لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ صرف دین سکھاتے ہیں، حالانکہ علم جو ہے وہ دین و دنیا کی علوم کو ملا کر بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلم، یعنی علم جو ہوگا، الف لام لگا کر معرفہ کر دیا گیا کہ جسے علم کہیں گے، پورا علم جو ہوگا، العلم علم الادیان و علم الابدان۔ علم کیا ہے؟ علم ہے نارمیٹو سائنسز کا علم، جسے آپ دین کہتے ہیں، اخلاقی حدود و قیود جو نظر آنے والی نہیں ہیں، کردار کی حدود و قیود جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن نظر آنے والی دیواروں سے زیادہ مضبوط دیواریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایمان کی حدود و قیود، یہ ساری یہ کیا ہے؟ یہ نارمیٹو سائنسز ہیں، یہ نظر نہیں آتی لیکن یہ بہت مضبوط دیواریں تعمیر کرنا پڑتی ہیں ایک بچے، ایک انسان، ایک فرد کے اندر۔ اسی طرح آدھا علم یہ ہے اور آدھا ہے فزیکل سائنسز، جو نظر آنے والی چیز ہے، علم الابدان، کہ بدن کی حفاظت، انسانی تعلقات، بدن کے اجسام سے تعلقات، ان کا تحفظ، انہیں قتل و غارت گری سے بچانا، انہیں ظلم سے بچانا، انہیں انصاف دلانا، ان کے حقوق کا تحفظ، یہ پورا جو ہے۔ اب مجھے افسوس ہے اس کا ترجمہ عجیب سا کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے سکول کی دیوار پر بھی لکھوا دیا گیا ہے جی کہ دین کا علم اور طب کا علم۔ اب طب تو ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، یہ علم الابدان تو کا معنی تو پورا نہیں کرتی۔ علم الابدان سے پورے دنیاوی معاملات مراد ہیں۔
دنیا کا ہر معاملہ مراد ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ بدر میں جب مکہ کے مشرکین قید ہو کر مدینہ منورہ آئے اور پھر بعد میں جب فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ایک اس کی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ فدیہ دیتے رہے، جاتے رہے، کچھ لوگ آخر میں ایسے بچ گئے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ معاملہ بارگاہ رسالت پناہی میں پیش ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اگر یہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور انہیں آزاد کر دیا جائے، ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ کے بچوں کو دین سکھانا تھا، دنیاوی علوم سکھانے تھے نا، تو اتنی بڑی تاکید اس لیے فرمائی گئی کہ جتنا دین سیکھنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے دنیا میں جینے کا ڈھنگ سیکھنا۔ وہ دین اپلائی کہاں کرے گا؟ جو دین سمجھتا ہے، جانتا ہے، اسے دین اپلائی کرنے کے لیے امور دنیا بھی جاننے چاہیے۔ تو ہماری ایک بدنصیبی یہ ہے، اگرچہ اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور دینی مدارس جو اچھے اور معیاری ہیں انہوں نے شروع کر دیا ہے دنیاوی علوم کو بھی ساتھ سکھانا، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے بہت کم ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہمارا جو نصاب تعلیم حکومت کا ہے اس میں اس طرح سے دین کو سمویا جائے کہ جو بچہ سکول کالج سے فارغ ہو کے نکلتا ہے اسے روزمرہ کے امور کے لیے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے خود آگاہ ہو، اور جو لوگ دینی اداروں میں پڑھتے ہیں وہ بھی دنیا داری کا علم اتنا جانتے ہوں کہ ادارے سے باہر جا کر کہیں سروس کر سکیں، کاروبار کر سکیں، روزگار کر سکیں، اپنی دنیا سدھار سکیں، اور دین کے معاملے میں انہیں سپیشلائزیشن ہونی چاہیے۔ وہ یا حدیث میں سپیشلائزیشن کریں یا تفسیر میں کریں یا فقہ میں کریں، کسی نہ کسی دینی شعبے میں انہیں ڈاکٹریٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہر مسلمان، ہر چھوٹا بڑا، پوری قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داریاں جانتا اور اس کی بہت زیادہ تفصیل و تشریح اور اس کے علل و اسباب جاننے والا ایک پی ایچ ڈی بھی موجود ہو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ ادھوری ہے، اور ادھر جو دینی تعلیم ہے اس میں معاملات دنیا نہ سکھانے کی وجہ سے وہ ادھوری ہے۔ گویا دونوں ادارے آدھا آدھا کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ قومی سیرت و کردار پہ پڑتا ہے۔ برائی کی تعلیمات ہیں، بد اخلاقی کی تعلیمات ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں یہ بھی موجود ہے کہ فتنوں کی بارش ہوگی۔ اب بعض علماء اس کی یہ توجیہ بھی کرتے ہیں جو بڑی حد تک درست ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ٹیلی ویژن کا سسٹم اور اس طرح کے نیٹ ورک آ گئے ہیں اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، تو اس میں ہر گھر پہ جس طرح بارش برستی ہے شہروں پر، اس طرح ہر گھر پہ برائی کی تعلیمات، اخلاق سے گری ہوئی باتیں بے حیائی تصویروں میں اور منقش کر کے ہر گھر پہ وہ برسائی جا رہی ہے۔ اب ایک طرف جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی بارش قرار دیا، اس کا جو ہے مفہوم یہ بھی ہو سکتے ہیں، شاید اس سے بہت زیادہ بھی ہو، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ فتنے واقعی بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ تو اب اگر ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی باتیں ہمارا ٹیلی ویژن نہ کرتا ہوگا تو آپ غیر ملکی ٹیلی ویژن کا کیا کریں گے؟ اب تو دنیا ایک گلوبل ورلڈ بن گئی ہے اور پوری دنیا کی نشریات آتی ہیں، پھر اب ٹیلی ویژن سے بات آگے چلی گئی ہے، اب کمپیوٹر کے انٹرنیٹ نیٹ ورک پہ چلی گئی ہے، اور انٹرنیٹ نیٹ ورک پہ ایسی بے حیائی جو ہے وہ نشر کی جا رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، اور جو نہیں چاہتے ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات۔ اب ایک طرف سے فتنوں کی بارش اس طرح ہے، دوسری طرف ان کا سد باب کرنا جو تھا، ان کے بارش سے بچنے کا جو ہمارے پاس خیمہ یا تمبو تھا،
وہ آدھا آدھا ہم نے بانٹ لیا، آدھا ایک قوم کے ایک حصے کے پاس ہے، آدھا دوسرے کے پاس ہے، یعنی دونوں اس سے نہیں بچ رہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ دینی تعلیمات کو، اخلاقیات کو اور ایمانیات کو اس سے زیادہ عام کیا جاتا جتنی بے حیائی عام کی جا رہی ہے، لیکن ہم حقائق سے آنکھیں بند کیے، ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم ابھی تک اس کو ٹیلی ویژن کے اس بکسے کو حلال و حرام کی بحث میں ڈالے ہوئے، ہم ابھی تک کمپیوٹر کا تو شاید ابھی خیال کسی کو نہیں آیا، چونکہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے کمپیوٹر سے منع کیا، حالانکہ اب ساری برائی ٹیلی ویژن سے اٹھ کر کمپیوٹر میں چلی گئی ہے، اور اس کے بارے میں نے نہیں سنا یا مجھ تک بات نہیں پہنچی کسی نے کہا ہو۔ لیکن کیا مشینیں توڑ دینے سے یا ٹیلی ویژن توڑ دینے سے یا کمپیوٹر کا ایک سیٹ توڑ دینے سے یہ باتیں ختم ہو جائیں گی؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اخلاقیات کی تعلیم کو، کردار سازی کی تعلیم کو، ایمانیات کو، قرآن حکیم کی تعلیم کو اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اس سے زیادہ عام کریں۔ مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جتنا غیر مسلم بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان ایمانیات کو، اخلاقیات کو، تعلیمات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، اپنے نصاب تعلیم میں شامل کریں، اور علماء حضرات مدارس جو چلا رہے ان میں ان بچوں کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھائیں، انہیں روزگار کی تعلیم بھی دیں، انہیں معاملات کی تعلیم بھی دیں، انہیں دنیا میں کیسے ایک دوسرے سے برتنا ہے اس کی تعلیم بھی دیں، انہیں تجارت کے اصول سکھائیں، انہیں میڈیکل سائنس ان کو سکھائیں، انہیں طب و جراحت سکھائیں، انہیں جدید آلات جو میڈیکل کے ہیں اور سائنٹیفک ہیں اور بہت ترقی یافتہ ہیں ان سے آشنا کریں، تاکہ جو لوگ مدارس سے آئیں وہ ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک مسلمان حاکم، ایک مسلمان مجسٹریٹ، ایک بہت ہی دین کو جاننے والا باعمل مسلمان، صحیح سوچ والا بھی ہمیں دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ بات اگر کافر سے کہی جاتی تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس سے کہی جا رہی ہے جو ایمان کا مدعی ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، آخرت کو، فرشتوں کو، حشر نشر کو، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تب اسے کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ زبان کہتی رہے میں مانتا ہوں اور کردار اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے۔ مومن کو اس لیے کہا گیا، کتنی عجیب بات ہے کہ مومن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان تو کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں اور ضرورت دین کو، ضروریات دین کو پر میرا ایمان اور یقین ہے، لیکن اس کا کردار اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کے اعمال اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس کی سوچیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ انسانی سوچوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ اسے ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہر وقت کڑتا رہتا ہے، کسی کی برائی سوچتا رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، تو یہ رفتہ رفتہ اس کی جسمانی صحت کو خراب کر دیتا ہے۔
تو اگر سوچوں کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ مادی وجود کو متاثر کرتا ہے تو وہ اس روحانی نظام کو کیوں متاثر نہیں کرتا ہوگا جو اس سے نازک تر اور حساس تر ہے۔ کسی بڑی جھیل میں آپ ایک چھوٹا سا کنکر بھی پھینکیں تو وہ لہریں بڑے دور تک جاتی ہیں، وہ ہلکے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر قومیں شروع ہو جائیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکنا شروع کر دیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو اگر اس سے بڑھ کر قتل عام، خانہ جنگی شروع ہو جائے، ظلم اور زیادتی شروع ہو جائے، عین عالم جنگ میں بھی معابد کے تحفظ کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مسلمان افواج کو کفار کے عبادت گاہوں پر بھی چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی چھیڑنے سے منع فرمایا جو عبادت گاہوں میں موجود ہو، خواہ وہ وہاں بت پوج رہے ہیں یا اپنے عقیدے کے مطابق کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اور اس میں ہیں بے ضرر لوگ ہیں تو انہیں نہ چھیڑا جائے۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے اور آپ آج کے حالات کا اندازہ کیجئے کہ وہ مساجد جن کے بارے ارشاد ہوتا ہے ان المساجد للہ، تمام مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ اگر ہم یہیں سے شروع کریں تو ہمیں پہلے تو اللہ کی مسجد ڈھونڈنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی فرقے کی ہے، کوئی کسی طبقے کی ہے، کوئی کسی محلے کی ہے، ہر ایک پہ ایک ملکیت ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو وہاں نماز ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو نماز ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ تو ایک زمانے سے آ رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر مساجد میں ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے حضور دست بستہ باوضو رکوع و سجود میں ہیں شہید کر دیا جاتا ہے، گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ حالانکہ مسجد کی عظمت یہ تھی کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ زیب نہیں دیتا کسی کو، انہیں کبھی زیب نہیں دیتا تھا ان لوگوں کو کہ وہ مسجد میں داخل ہوں اور اللہ جل شانہ کی عظمت اور جلال سے لرزاں و ترساں نہ ہوں۔ یعنی اللہ کا دربار ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ ہے، اور عظمت الہی کو سامنے رکھ کر، اپنی کمزوری اور اپنی بے مائگی کو سامنے رکھ کر وہاں اس حال میں جانا چاہیے کہ آدمی کے حلیے شکل، کردار اور ایک ایک قدم سے عظمت الہی ٹپک رہی ہو۔ اب چہ جائے کہ وہاں کوئی جا کر گولی چلائے اور نمازیوں کو شہید کر دے۔ اسی طرح لین دین میں جب بد اعتدالی اور بد دیانتی ہوتی ہے کہ آپ قیمت پوری لے لیتے ہیں، چیز خراب دیتے ہیں، بلکہ اب تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ قیمت پوری سے بہت زیادہ وصول کر لی جاتی ہے اور جو چیز دی جاتی ہے وہ صحیح سے بہت کم ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح اخلاق و کردار ہے، بڑے کی عزت، چھوٹے سے شفقت، اور انسانیت سے، عالم انسانیت سے انس۔ انسان تو بنا ہی انس سے ہے، اور انس جو ہے یا محبت جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے عام ہے۔ امت مرحومہ کو اللہ کریم نے تمام امتوں پر جو گزر چکی ہیں فضیلت دی۔ آنے والی امت تو کوئی ہے نہیں، سب امتیں پہلے گزر چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ تو فرمایا کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ خیر امہ کس لیے ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے جیتے ہو، دوسروں کے کام آتے ہو، پوری انسانیت کی بہتری اور فلاح کا سوچتے ہو۔ اسلام میں اصولی طور پر زمانہ قدیم سے جو تصور چلا آ رہا تھا جنگ کا، اسلام نے اس میں بھی بہت خوبصورت موڑ دیا اور جنگ سرے سے ختم کر دی۔ کوئی کسی پر آئندہ جنگ مسلط نہیں کرے گا۔ جنگ کی بدلے اسلام نے ایک نیا تصور دیا جس کا نام جہاد ہے۔ جہاد اور جنگ میں فرق یہ ہے کہ جنگ ہوتی تھی اگلے کو دشمن سمجھ کر، اسے کچلنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے، اس کے مالی وسائل تباہ کرنے کے لیے، اس کے سیاسی صورتحال تباہ کرنے کے لیے،
اور اسے اس حد تک پہنچانے کے لیے کہ آئندہ مقابلے کے لیے سر نہ اٹھا سکے۔ جہاد اس کے بالکل خلاف ہے۔ جہاد بنیادی طور پر جس سے جہاد بالسیف کیا جاتا ہے وہ بھی اگلے کی بھی بھلائی ہوتی ہے اس میں، کہ کوئی ظالم ہے اسے ظلم سے روکنے کے لیے، کوئی خلق خدا کو تنگ کر رہا ہے، ان کے ایمان خراب کر رہا ہے، ان پر زیادتی کر رہا ہے، انہیں گمراہ کر رہا ہے، تو اس کو اس سے روکنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ عین حالت جنگ میں بھی یہ اعلان کر دیتے کہ میں اپنی بری حرکتوں سے باز آتا ہوں تو تلوار رک جائے گی، کیونکہ کسی کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانیت پر جو افراد ظلم توڑ رہے ہیں ان کا ہاتھ روکا جائے اور مظلوموں کو ظلم سے بچایا جائے۔ اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں یہ معاملہ ان کا ذاتی ہے، کسی کو گن پوائنٹ پر یا بنوق شمشیر اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ انسانی حقوق سب کے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا کوئی مذہب بھی نہیں، وہ انسان ہے تو اس کے انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال ہیں۔ اسلام سب کو انسانی حقوق دیتا ہے۔ بنیادی طور پر زندہ کا حق ہے، اس کی خوراک اور کھانے پینے کے حصول کا، اس کی غذا کے اہتمام کا حق ہے، اس کی عزت کو محفوظ کرنا، رہنا یا رکھنا اس کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے کہ انہیں بھی تعلیمی سہولتیں مہیا کی جائیں، اس کے جان مال کا، اس کے مال کا تحفظ اس کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو صرف انسان ہیں، اور انسانی حقوق اسلام نے سب کو دیے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے تو حقوق بہت زیادہ ہیں، اور اس کا احترام اور اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی ذاتی حیثیت اسلام میں بہت قابل احترام ہے۔ پھر عام انسانی افراد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کسی نے کسی ایک فرد کو قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ظلم قتل کرنے کا اتنا بڑا بتایا گیا ہے نتیجہ کہ ایک انسان کا قتل روز محشر انسانیت کا قتل ہوگا جو ظلمن کیا جائے گا۔ اگر ظلمن قتل کیا گیا ہے تو روز محشر پرسش یہ ہوگی کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل، جز کا قاتل کل کا قاتل ہے، انسان جز ہے انسانیت کا، تو بر وقت بتا دیا گیا۔ اب آپ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو اندازہ فرما سکیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، عالم انسانیت کو کیا کرنا چاہیے، اس میں مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا آج آپس میں ہم میں مسلمان کو مسلمان سے محبت ہے؟ کیا مسلمان کا قتل نہیں کرتا؟ کیا مسلمان کی آبرو کا تحفظ کرتا ہے؟ کیا مسلمان کے مال کو لوٹ نہیں رہا؟ کیا تجارت میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا ہم کھڑے ہیں لین دین کے معاملے میں؟ تو جب یہ سب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہر خرابی کا ایک اثر کائنات میں پھیلتا ہے۔ انسان اپنے تمام علم کے باوجود، انسان اپنی تمام دانش کے باوجود، انسان اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے بھی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کو نہیں پا سکتا۔ اور کیسے پا سکے گا کہ اللہ کی رحمت وسیع تر ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، تمام کائناتوں سے وسیع تر ہے، اور ایک ایسی ہستی جسے مجسم رحمت بنا کر اس نے مبعوث فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم رب العالمین ہے۔ عالمین میں اللہ کریم کی ایک ذات کو چھوڑ کر باقی ساری کائناتیں عالمین میں موجود ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، جہاں کو ہے، وہ سب عالمین میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ
رب العالمین ہے، تمام عالمین کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جتنی رحمت عالمین پہ اللہ کی ہوتی ہے وہ ساری مجسم ہو کر ایک وجود عالی بن گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آپ کی نبوت موجود ہے، آپ کی برکات موجود ہیں، آپ کا دین موجود ہے، آپ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ یہ صورتحال رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔